السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے حج کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ۔ پورا آڈیو سنیں اور جو بھی حاجی صاحبان حج کو جائیں تو ان کو ضرور سنوائیں۔ ہر سال کے لیے یہ آپ کے لیے آڈیو بہت ہی فائدہ مند رہے گی۔ اس آڈیو کو سیف رکھیں اپنے پاس، جب بھی کسی سال حاجی صاحب حج کو جایا کریں تو یہ آڈیو ضرور ان کو دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، حج کے 5 دن ہوتے ہیں۔ ذوالحجہ یعنی بقرہ عید کے چاند کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ، یہ ہو گئے 5 دن، ٹھیک۔ آپ 7 تاریخ آنے سے پہلے خوب نفلی طواف کیجئے۔ مطلب آپ پہلے پہنچ گئے، جا کے آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ کو 7 تاریخ تک جو بھی دن مل رہے ہیں اس میں خوب آپ کیا کیجئے، نفلی طواف کیجئے۔ عمرہ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ، اور نفل خوب پڑھیے، جس طرح ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیے۔ پھر بقرہ عید کے چاند کی 7 تاریخ منی جانے کی تیاری کر لیجئے، ناخن کاٹ لیجئے، مونچھ وغیرہ کی سیٹنگ کر لیجئے، خوب اچھی طرح غسل کیجئے۔ اپنے ساتھ منی لے جانے کے لیے چھوٹا پٹھو بیگ میں ضروری سامان رکھ لیجئے، جیسے 1 جوڑی کپڑے، 1 جوڑے ہوائی چپل، فولڈنگ چھاتا، فولڈنگ مسلح، احرام کی چادریں اور رکھ لیں ایکسٹرا تاکہ بدلنے کے وہاں کام آئے، تسبیح، ہوا بھرنے والا تکیہ، پانی کی بوتل، کچھ خرچے کے لیے رقم، معلم کا ایڈریس، اور معلم کا ایڈریس تو ہمارے پاس ہر وقت رہنا ہی چاہیے، ضروری دوائیں وغیرہ۔ اب رات کو یا 8 کی صبح کو آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے منی شریف لے جائیں گے۔ جانے سے پہلے اپنے کمرے سے ہی احرام باندھ کر 2 نفل پڑھ لیجئے کمرے میں ہی۔ پھر اس طرح حج کی نیت کر لیجئے، اے اللہ پاک، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اسے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما، اس میں میری مدد کر، میرے لیے اس میں برکت دے۔ نیت کی میں نے حج کی اور اللہ پاک کے لیے اس کا احرام باندھا۔ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لیجیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار پڑھیے، بلند آواز سے مرد پڑھیں اور اسلامی بہنیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اب آپ پر 10 تاریخ کو بال منڈوانے تک پھر سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں جو پہلے عمرہ کرنے سے پہلے ہوئی تھیں۔ پھر منی روانہ ہو جائیے۔ منی میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ ایک تو 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ لیکن کبھی کبھی آپ کے معلم آپ کو 8 کا دن گزرنے کے بعد جو 9ویں رات آتی ہے اس میں عرفات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر سب لوگ جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی رات میں ہی جا سکتے ہیں، کوئی دم وغیرہ اس میں نہیں ہے، سنت ترک ہو رہی ہے صرف۔ اگر آپ نے منی میں فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اب عرفات میں ہی پڑھ لیجئے، اور کچھ ذکر و دعا کرنے کے بعد کچھ آرام بھی کر لیجئے اور یہاں کچھ سو جائیے فریش ہونے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت مردوں کو گردن کے اوپر کا حصہ کھلا رکھنا ہے اور عورت کا چہرہ کھلا رہے گا، اس بات کو مت بھولیے گا۔ اٹھنے کے بعد فریش ہو کر آپ ظہر کی نماز یہیں ادا کر لیجئے اور عرفات میں ہی۔ پھر لبیک ذکر و دعا کرتے رہیے، خوب دعائیں کیجئے۔ پھر عصر کے ٹائم پر عصر کی نماز ادا کیجئے،
عصر کی نماز کے بعد بھی ذکر اور دعا میں مصروف رہیے. جتنی دیر ہو سکے کھڑے ہو کر دعا کیجئے. یہاں پر کھڑے رہنا سنت ہے، جتنا آپ کو ہمت ساتھ دے. جب مغرب کا وقت ہو جائے اور کچھ اندھیرا ہو جائے تبھی یہاں سے نکلنا ہے، اور مغرب سے پہلے نکل گئے تو دم دینا پڑے گا. مغرب کے بعد نکلنا ہے لیکن مغرب کی نماز یہاں عرفات میں نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا ہے. یہاں پہنچ کر آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ایک ہی وقت میں ملا کر پڑھنا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے. عشاء کے وقت سے پہلے پہلے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. یہاں پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے فرض، اگر مسافر ہیں تو 2 اور مقیم ہیں تو پورے 4 فرض، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل اور وتر وغیرہ. یہاں پر بھی جتنا ہو سکے خوب ذکر، دعا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجیے. پھر کچھ آرام بھی کر لیجیے. رات تقریباً 12 بجے اٹھ جائیے، ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھ لیجیے. پھر یہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے لگ بھگ 72 کنکریاں چن کر ایک خالی بوتل میں بھر لیجیے اور ان کنکریوں کو دھو لیجیے. یہ بہتر ہے، مستحب ہے. ویسے آپ کو تینوں دن 49 کنکری مارنا ہے حالانکہ، لیکن زیادہ اس لیے لی ہیں تاکہ کوئی کنکری گر جائے وہاں تک نہ پہنچ پائے، جمرے تک جہاں تک پہنچنا چاہیے، اور کسی کو ضرورت ہو تو ان کے بھی کام آئیں. اب جب فجر کا وقت ہو جائے فوراً فجر کی نماز ادا کر لیجیے. فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ مزدلفہ سے مت جائیے گا، نہیں تو دم دینا پڑے گا. اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر لبیک پڑھتے ہوئے فوراً منا کی طرف روانہ ہو جائیے. لیکن فجر کی نماز بھی صبح صادق ہونے سے پہلے ہی، صبح صادق پہلے سے نہیں پڑھ سکتے آپ، صبح صادق ہونے پر ہی پڑھیں گے نا. پہلے پڑھی نماز ہی نہیں ہوگی. جیسی صبح صادق ہو فوراً جلدی نماز پڑھ لیجیے، پہلے نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں منا میں آپ 10 تاریخ کی صبح پہنچ گئے. یہاں کچھ دیر ذکر و درود و دعا کرنے کے بعد آرام کر لیجیے. اٹھنے کے بعد فریش ہو کر لگ بھگ 12 بجے آپ شیطان کو کنکری مارنے جائیے. ویسے تو 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا ٹائم سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 11-12 بجے آپ کو بھیڑ کچھ کم ملے گی انشاءاللہ. آج 10 تاریخ کو آپ کو ایک ہی بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک پڑھنا بند کر دیجیے. اب پہلے کعبہ شریف کی دشا معلوم کر لیجیے، پھر شیطان سے کم 2.5 گز دور اس طرح کھڑے ہوں پہلے دن کہ منا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور چہرہ شیطان کی طرف رہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری مارتے جائیے، اور ساتوں ایک بار مار لیں گے تو ایک ہی مانی جائے گی. ایک ایک کنکری مارنا ہے. الٹے ہاتھ میں کنکری لے لیں، 10-12 ایک ایک کنکری ہاتھ میں لیتے جائیں اور 7 کنکری مار لیں. جب 7 کنکری پوری ہو جائیں تو وہاں نہیں رکیے گا، آگے چل کر یو ٹرن لے کر اپنے خیمے میں آ جائیے. اس کے بعد قربانی کروائیے، پھر اپنے بال منڈوا دیجیے. اب آپ کی احرام کی کافی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. بال منڈانے کے بعد میں کافی پابندیاں ختم ہو گئیں. میاں بیوی کے تعلقات والی پابندی ابھی باقی ہے جو کہ طواف زیارہ کے بعد ختم ہوگی. اب آپ نہانے کے بعد کرتا پاجامہ پہن لیجئے. اگر آپ کی ہمت ساتھ دے رہی ہے تو ابھی مسجد الحرام جا کر طواف زیارہ کر لیجئے، نہیں تو 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارہ ہر حال میں کر لینا ہے. یہ طواف زیارہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا، بس یہ نارمل کپڑوں میں ہوگا. طواف کے بعد 2 نفل بھی پڑھنا ہے. آب زمزم بھی پی لیجئے، بہتر ہے. صفا اور مروہ کی سعی بھی کرنا ہے، واجب ہے. اب آپ پھر سے منا میں آ گئے. منا میں آ جائیے. رات منا میں گزارنا سنت ہے. 11 تاریخ کو بہتر یہ ہے کہ آپ عصر کے ٹائم
تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنے جائیے۔ حالانکہ 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کو کنکری مارنے کا ٹائم ظہر سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 4 بجے آپ جائیں گے تو آپ کو بھیڑ بہت کم ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر 11 یا 12 تاریخ کو ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کنکری مار دی تو نہیں مانی جائے گی، دوبارہ آپ کو ظہر کے بعد مارنی پڑے گی۔ آج تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنا ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر منجھلے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ جتنا ہو سکے شیطان کے قریب جا کر کنکری مارنے کی کوشش کریں، تقریباً 3 گز چھوڑ کر پیچھے ہٹ کے، تاکہ آرام سے باؤنڈری تک آپ کی کنکری پہنچ جائے۔ اگر 3 ہاتھ سے پہلے کنکری گر جاتی ہے تو آپ کو دوسری کنکری مارنی پڑے گی، لیکن آپ کو تقریباً 3 گز پیچھے ہٹ کے کھڑا رہنا پڑے گا، اور زیادہ پیچھے ہٹ جائیں تو کوئی اس میں قید نہیں ہے، کم سے کم 3 گز پیچھے رہیں۔ دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کے لیے منا بائیں طرف ہونا چاہیے اور چہرہ کعبہ شریف کی طرف۔ بوتل میں سے نکال کر الٹے ہاتھ میں کنکری لے لیجئے اور ایک ایک کر کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر کنکری ماریے۔ کنکری مار کر آپ اپنے خیمے میں آ جائیے۔ یہ 12ویں رات بھی منا میں ہی گزاریے گا۔ 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا ٹائم ظہر سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ عصر کے ٹائم جائیں تو بہتر ہے، آپ کو بھیڑ کم ملے گی۔ 12 تاریخ کنکری مارنے کے بعد اپنے خیمے میں آ جائیے۔ اب آپ کا حج پورا کمپلیٹ ہو گیا، یعنی 12 تاریخ کنکری مارنے کے بعد اب آپ سیدھے اپنے گھر کمرے میں آ جائیے، جو آپ کا عزیزیہ میں کمرہ ہے مکہ شریف میں، تو آپ وہیں کو آ جائیں۔ اب خیمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سامان لیتے جائیں، ہے نا، 12 تاریخ کو، اور کنکری ماری جیسے کہ تینوں شیطانوں کو، پھر آپ اپنے کمرے میں آ جائیں، کیونکہ اب آپ کا حج پورا کمپلیٹ ہو گیا یہاں تک۔ 12 تاریخ کے بعد نارمل کپڑوں میں ہی ایک طواف اور کر لیجئے، اسے کہتے ہیں طواف وداع، یہ بھی آپ پر واجب ہے، یہ آپ کا طواف وداع بھی ہو گیا۔ اس طواف کے بعد 2 نفل بھی پڑھیے، اس میں صفا مروہ کی سعی نہیں کی جائے گی۔ جو بات کو نفل پڑھیں گے، جو طواف کریں گے، جسے بولتے ہیں طواف وداع، طواف رخصت، اس کے بعد سعی نہیں کی جاتی، یہ بھی نارمل کپڑوں میں ہی ہوتا ہے۔ اب سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کو حج اور عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی مسٹیک لگے، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی جواب دینا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر یعنی موبائل پہ کریں گے تو کالنگ نمبر 95 206 026 12، اور اگر آپ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں تو 99 271 076 34۔ اب آپ جتنے دن آپ کو ملیں مکہ شریف میں، خوب اب بھی آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، زندوں کے لیے، مرحوم کے لیے، سب کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نفل پڑھیں خوب، کیونکہ یہ بار بار دن نہیں آتے دیکھنے کے لیے۔ مقامات ہیں مقدس، ان کی زیارت کیجئے۔ کبھی آپ جائیے غار ثور دیکھیے، غار حرا جائیے، اور بھی کئی مقامات ہیں انشاءاللہ، اس کی ہم الگ سے آڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حج قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔